ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ حکومت کی صفوں میں مہا کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں لیکن انہیں مکمل استثناء حاصل ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اسپیکر صاحب گواہ ہیں کہ مذاکرات بڑی کمیٹی کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کیے گئے۔ FATF کو متنازع نہیں بنانا چاہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکل آئے، لیکن تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم نیب زدہ لوگ ہیں اور قومی مفاد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے غلط قوانین بنائے وہ خود اس کا شکار ہوئے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کل یہ لوگ بھی ایسے ہی قوانین کا شکار بنے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پارک لین ریفرنس میں نیشنل بینک کے دو سابق صدر آصف زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ پارک لین ریفرنس میں احتساب عدالت کے دائرہ اختیار سے متعلق آصف زرداری کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے دلائل مکمل کر لیے اور اپنے دلائل میں کہا کہ یہ عام ٹرانزیکشن کا کیس نہیں ہے۔ سماعت کے دوران نیب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ پارک لین ریفرنس میں نیشنل بینک کے دو سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ دونوں سابق صدر کے نیب کے سامنے ریکارڈ کیے گئے بیانات عدالت میں پیش کیے گئے اور پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ نیب نے دونوں وعدہ معاف گواہان کو قانون کے مطابق گواہی دینے پر معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل بینک کے ایک سابق صدر کو ان کی اپنی درخواست پر وعدہ معاف گواہ بنایا گیا، جبکہ آصف علی زرداری کے خلاف پارک لین ریفرنس میں 61 گواہان تیار کر لیے ہیں۔ وعدہ معاف گواہ کے بیان کے مطابق آصف زرداری نے بطور صدر پاکستان انور مجید اور عبدالغنی مجید کو بینک حکام سے ملوایا۔ زرداری نے بینک آفیشلز کو بتایا کہ میرے پیغامات انور مجید اور عبدالغنی مجید پہنچائیں گے۔ قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی بل 2020 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل ایوان میں منظوری کے لیے پیش کیا۔ مسلم لیگ نون کے رکن رانا ثناء اللہ کی پیش کردہ ترمیم کثرت رائے سے مسترد کر دی گئی اور انسداد دہشت گردی بل 2020 کی شکوار منظوری کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ اس دوران اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا اور بل کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اڑا دی۔ اسپیکر اسد کیسر نے جمعیت علماء اسلام کے اسد محمود کا مائک بند کر دینے پر اپوزیشن اور JUI کے ارکان نے شدید احتجاج کیا، جبکہ JUI کے ارکان نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا۔ اپوزیشن کے شور شرابے اور احتجاج کے دوران ایوان نے انسداد دہشت گردی بل 2020 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مفتی منیب نے ایک بار پھر وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ہم 25 سال سے رویت حلال کو چلا رہے ہیں، یہ فواد چودھری کہاں سے سائنسدان آ گئے؟ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ سائنس اور علماء میں کوئی اختلاف نہیں، ہمیں سائنس کا پتہ ہے، جتنی سائنس آپ جانتے ہیں اتنی ہم بھی جانتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے میٹرولوجسٹ ہمارے ساتھ ہیں اور سائنسدان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری کمیٹی میں شامل بھی ہیں۔ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی نے کہا کہ جتنی ڈگریاں فواد چودھری کے پاس ہیں ہمارے پاس بھی ہیں، جنہوں نے فواد چودھری کو کیلنڈر بنا کر دیا وہ ہماری کمیٹی کے ممبر ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ کورونا کے باعث بیرون ملک سے واپس آنے والوں کو قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کو دوبارہ بحالی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی ذوالفقار بخاری اور جرمن سفیر نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت جرمنی اوورسیز پاکستانیز کی بحالی کے لیے 3 ملین یورو امداد دے گا اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے قائم سہولتی مرکز کو تکنیکی معاونت دی جائے گی۔ اس موقع پر جرمن سفیر کا کہنا تھا کہ جرمنی پاکستانیوں کو دوبارہ ملازمتوں کے حصول میں مدد دے گا، پاکستانیوں کی تکنیکی ٹریننگ میں جرمنی مدد کرے گا اور نوجوانوں کو ہوٹلنگ اور سیاحت کے شعبے میں ٹریننگ دی جائے گی، جبکہ انہیں جرمن زبان کا کورس بھی کروایا جائے گا۔ اب کچھ بات کریں گے پاکستان میں عالمی وبا کی صورتحال کے حوالے سے۔ ملک میں کورونا سے مزید 28 ہلاکتیں، 899 نئے کیسز رپورٹ، ہلاکتوں کی تعداد 5909 تک جا پہنچی، جبکہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد مریضوں کی تعداد 2,76,942 ہو گئی۔
اب تک پنجاب میں 2133، سندھ میں 2179 اور خیبر پختونخوا میں 1186 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ اسلام آباد میں 165، بلوچستان میں 136، آزاد کشمیر میں 50 اور گلگت بلتستان میں 50 افراد کا انتقال ہوا ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پنجاب میں کورونا کے مریضوں کی کل تعداد 92,452، 2133 ہو چکی ہیں۔ پی سی بی کے سابق کھلاڑیوں کو ایک بار پھر میدان میں آنے کی دعوت۔ روزگار کا یہ موقع پی سی بی کی اس پالیسی کے عین مطابق ہے، جس کے تحت ڈومیسٹک نظام میں سابق کھلاڑیوں کی زیادہ سے زیادہ شمولیت ہے۔ اس سلسلہ میں سابق کھلاڑیوں کی میچ آفیشلز سمیت مختلف کرداروں میں ڈومیسٹک سیزن 2020-21 میں شمولیت پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ کھلاڑیوں کے لیے امپائرز اور میچ ریفریز کے کردار میں روزگار کا یہ موقع ان کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ میں میچ آفیشلز کی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ انہیں بین الاقوامی سطح پر اپنی مہارت دکھانے کا ایک واضح راستہ بھی فراہم کر رہا ہے۔ آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی۔ انگلش بولر بریڈ کی 7 درجہ بہتری، پاکستانی بولر محمد عباس 13ویں نمبر پر موجود۔ آئی سی سی نے انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیسٹ سیریز کے بعد کھلاڑیوں کی رینکنگ جاری کر دی۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف شاندار پرفارمنس دکھانے والے انگلش فاسٹ بولر اسٹیورٹ براڈ ٹیسٹ رینکنگ میں 7 درجہ بہتری کے بعد 3رے نمبر پر پہنچ گئے۔ بیٹسمینوں کی فہرست میں بھی آسٹریلیا کے اسٹیو سمتھ ہی پہلے نمبر پر ہے، جبکہ بین سٹاک 1 درجے تنزلی کے بعد 4تھے نمبر پر چلے گئے۔ ویرات کوہلی کی دوسری پوزیشن ہے اور ٹاپ 10 میں شامل پاکستان کے واحد بیٹسمین بابر اعظم کا 6واں نمبر ہے۔ اس کے علاوہ آل راؤنڈرز میں انگلینڈ کے بین سٹوکس کی پہلی پوزیشن ہے۔ اداکار بلال عباس نے ڈرامہ سیریل ڈنک میں نعمان اعجاز کے ساتھ کام کرنے کو خود کے لیے باعث مسرت قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بہت خوشی ہے کہ انہیں نعمان اعجاز کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نعمان اعجاز کے مداح ہیں۔ ڈرامے میں بلال عباس کے ساتھ نعمان اعجاز اور عزیکا جینیل ہیں۔ حکومت سے امداد مانگنے والی میرا سٹیج فنکاروں میں امداد تقسیم کرنے پہنچ گئی۔ میرا نے 3 لاکھ روپے کی امداد شفقت ٹرسٹ کی طرف سے ٹیکنیشین سٹیج کے چھوٹے سٹاف کے لیے دی۔ اداکارہ میرا سٹیج آرٹسٹوں کی فلاحی تنظیم کی طرف سے راشن تقسیم کرنے کی تقریب میں مہمان خصوصی تھیں۔ میرا نے کہا کہ حکومت نے فنکاروں کو یکسر فراموش کر دیا۔ اس موقع پر اداکار راشد محمود، پروڈیوسر کیسر سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ اداکار عمران عباس نے کہا کہ انہیں ڈرامہ جو تو چاہے میں کام کرنے کا پچھتاوا ہے۔ انہوں نے انسٹاگرام میں مداحوں کے ساتھ لائیو سیشن میں سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے لکھا کہ انہیں ساری زندگی اس ڈرامے میں کام کرنے کا افسوس رہے گا کیونکہ اس کا اسکرپٹ غیر معیاری تھا اور انہوں نے اسکرپٹ پڑھے بغیر اور لوگوں کی باتوں میں آ کر سائن کیا۔ رواں سال 5 جون کو ختم ہونے والے اس ڈرامے میں عمران عباس نے اداکارہ علیزہ اور زرنش خان کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ رگ سٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.rnnewshd.tv اور دیکھتے رہیے رگز نیوز۔ اسی کے ساتھ مجھے محمد حماد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔